اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم سورہ رات کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 20 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جانیں گے، اور جس میں جانیں گے کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے۔ آئیں اس آیت کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اور اللہ نے جن رشتوں کے قیام کا حکم دیا ہے وہ انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں عقل مند مومنین کی مزید صفات کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، روایات میں آیا ہے کہ جن روابط کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے، یعنی خانوادگی تعلقات کا بحال رکھنا، اور مذہبی تعلقات، الہی رہبروں اور پیشواؤں کے ساتھ دائمی اور گہرے تعلقات کو قائم رکھنا، یہ اصول ولایت کی اطاعت و پیروی ہے۔ تفسیر صافی۔ نمبر 2، جب اس موجودہ دور پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس دور کی اہم ترین ضروریات کا بہترین اور مضبوط ترین سرمایہ یعنی تیل کی دولت ان کے قدموں میں ہے۔ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کا مرکز و محور عشق و وحدت خانہ کعبہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور بہترین مکتب و منطق یعنی اسلام کی دولت و عزت سے بھی مالا مال ہیں۔ ان تمام اسباب کے باوجود بھی شکست خوردہ ہیں اور نام نہاد سپر طاقتوں کے زیر تسلط ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الہی رہبروں سے مربوط نہیں ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے مطابق وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، خدا نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف قطع رحمی سے زمین میں فساد برپا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ رہبروں اور رہنماؤں کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے ہی اسلامی معاشرہ طاغوت کے چنگل میں گرفتار ہو کر تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 3، جن امور کے ساتھ خداوند متعال نے مربوط رہنے کا حکم دیا ہے ان میں چند درج ذیل ہے۔ نمبر 1، علماء کے ساتھ علمی تعلقات، جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 43۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات، جیسے اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ آل عمران آیت نمبر 200۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت و شفقت سے بھرپور تعلقات، جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ نمبر 4، ضرورت مند افراد کے ساتھ مالی تعلقات، جیسے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ نمبر 5، معاشرتی امور کو چلانے کے تعلقات، جیسے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ نمبر 6، اسلامی حکمران اور اس کی حکومت سے تعلقات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ نمبر 7، تمام اہل ایمان کے ساتھ ہر وقت و ہر صورت کے ساتھ تعلقات، جیسے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمبر 8، اولیاء خدا کے ساتھ معنوی رابطہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ آئیے اب صلہ رحمی، اپنے خونی رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ صلہ رحمی۔ نمبر 1، صلہ رحمی اپنے مفہوم کے اعتبار سے کافی وسعت رکھتی ہے۔ جہاں رشتہ داروں سے میل ملاقات کا حکم ہے وہاں ان کے ساتھ مالی تعاون کی سفارش بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں انسان کے اموال
مال پر زکوٰۃ واجب ہے وہاں دوسرے حقوق بھی ہیں جن کی ادائیگی واجب ہے، پھر آپ نے اسی مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر صافی، شاید آپ کی دوسرے حقوق سے مراد خمس ہو۔ نمبر 2، صلہ رحمی کی اہمیت کے پیش نظر اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند متعال نے اسے اپنے ذکر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے بارے میں بھی پرہیز کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ نمبر 3، ارحام کا لفظ بھی وسیع مفہوم رکھتا ہے، صرف خاندان اور رشتہ داروں میں منحصر و محدود نہیں ہے، اس میں عظیم تر اسلامی معاشرہ بھی شامل ہے جس میں تمام افراد امت برابر شامل ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ جن کے والد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام ہیں، اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 295۔ نمبر 4، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے انتقال فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ میرے ان نزدیکی افراد و رشتہ دار کو میری طرف سے ہدیہ دیا جائے جنہوں نے میری قربت کا خیال نہیں رکھا۔ جب اس امر کی تعمیل پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو آپ نے مندرجہ بالا آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ تفسیر نور الثقلین۔ ایسے احکام ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ صلہ رحمی کے شرائط میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے تعلق نہیں رکھتے تو ہم بھی ان سے صلہ رحمی نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اس کی توضیح و تشریح میں یہ عرض ہے اگرچہ خشیت اور خوف بعض مقامات پر مترادف اور متشابہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ خشیت سے مراد وہ قلبی خوف اور تاثر ہے جو کسی انسان کے دل میں کسی شخصیت کی عظمت و احترام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ خوف کے معنی میں اس سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے اور ہر طرح کے ڈر اور خوف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے لحاظ سے کسی تلخ حادثے کے موقع پر خشیت کا استعمال ہرگز نہیں ہوتا۔ مثلا انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے سردی یا بیماری وغیرہ سے خشیت ہے، جبکہ سردی، گرمی، بیماری جیسے امور کے موقع پر خوف کے لفظ کا استعمال عام ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ خشیت صرف خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خوف ہر شخص کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ خشیت صرف خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خوف ہر شخص کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ یہ تھا خوف اور خشیت کا فرق۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مذہبی اور الہی تعلقات کی برقراری اور ان کی حفاظت عقل سلیم کی علامت ہے۔ اولو الالباب والذین یصلون۔ نمبر 2، ہمیں صرف اور صرف حکم الہی کی تعمیل کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات بحال رکھنے چاہیے، خواہ وہ ہم سے قطع تعلقی کیوں نہ کریں۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ نمبر 3، دید اور بازدید کے سلسلے میں گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب ضروری ہے، جن میں ایک گناہ آنکھوں سے اشارہ کرنا اور ترچھی نگاہوں سے دیکھنا بھی ہے۔ یصلون ویخشون ربہم۔ نمبر 4، عظمت الہی کو سامنے رکھ کر اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی سزا سے بچنا چاہیے۔ وَيَخْشَوْنَ وَيَخَافُونَ۔ نمبر 5، قطع رحمی حساب کی شدت کا سبب ہے۔ یصلون وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور ہر ہفتے ہونے والے کوئز میں ضرور شرکت کریں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔